جی بلال بھائی، آج ہم بات کر رہے تھے اور بڑی گرما گرم بحث ہو رہی تھی وسیلے کے تصور پہ. پہلے تو تھوڑا سا آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اس پہ بتا دیجئے گا کہ وسیلہ کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، حدود کے اندر ہے، اور کہاں سے وسیلہ کا تصور جو ہے وہ شرک کی طرف یا کسی اور طرف جانا شروع ہو جاتا ہے؟ دیکھیں فی نفسی وسیلے کے اوپر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. لیکن جو قرآن و سنت کا وسیلہ ہے وہ اور ہے، اور پنجابی کا وسیلہ کوئی اور ہے. قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جن ہستیوں سے یہ لوگ اپنے معاملات کو طلب کرتے ہیں، وہ تو خود ہستیاں اس چیز کی فکر میں ہیں کہ وہ اللہ کے حضور کوئی وسیلہ تلاش کریں کہ ان میں سے کون اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ لوگ جب اگلے زمانوں میں سفر کیا کرتے تھے تو جنگل میں جا کے کہتے تھے کہ ہم اس جنگل کا جو بڑا شیطان ہے یا بڑا جن ہے اس کی پناہ میں آتے ہیں. حالانکہ وہ شیاطین تو بعد میں مسلمان ہو گئے، اور وہ خود اللہ کے حضور وسیلہ تلاش کرتے تھے. وسیلہ سے مراد نیک اعمال، سب سے پہلے نمبر کے اوپر جو چیز ذکر ہوئی وہ کسی کے بھی ہو سکتی ہے یا اپنے ہی ہونے چاہیے؟ ظاہر ہے اپنے ہوں گے نا جی. اپنے مرنے سے ہی جنت ملنی ہے، کسی کے مرنے سے تو جنت نہیں ملنی. اپنے کھانے سے ہی پیٹ بھرنا ہے، کسی کے کھانے سے تو پیٹ نہیں بھرنا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو. اسی طریقے سے اللہ کے اسماء کا وسیلہ ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے سارے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے اس کو پکارو. اسی طریقے سے نیک بندے سے دعا کروانا، جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط سالی میں 1010 نمبر حدیث ہے 1010 صحیح بخاری میں دعا کیا کرتے تھے، اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرماتا تھا. اب ان کی وفات کے بعد ہم ان کے چچا کو لے کر آئے، عباس بن عبد المطلب کو، تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہو جاتی تھی. تو یہ تیسرا وسیلہ ہے کہ آپ کسی نیک آدمی سے جا کے دعا کروائیں. چوتھا وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے. نبی الاسلام نے فرمایا کہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام وسیلہ ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ مقام مجھے ملے گا، اور جو کوئی شخص اذان کا جواب دے کر دروشی پڑھے اور میرے لیے الوسیلہ کی دعا مانگے، صحیح مسلم میں آتا ہے، تو میری شفاعت اس کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے. اسی طریقے سے پانچواں وسیلہ یہ ہے نبی الاسلام کے جو تبرکات ہیں اوریجنل، جس طرح صحابہ کرام کے پاس آپ کا کرتا مبارک تھا، اس کا دھون شفا کے طور پر پلایا جاتا تھا. صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے آپ علیہ السلام کے بال مبارک کا دھون شفا کے لیے صحابہ کرام لیتے تھے. تو یہ وہ وسیلے ہیں. باقی یہ وسیلہ کہ کسی کی دھونس زبردستی اللہ تعالیٰ کو پیش کرنا، وہ اس قسم کا کوئی وسیلہ. یہ وسیلے کا کانسیپٹ انجینئر کہاں پہ کرپٹ کہاں پہ ہوا ہے؟ اس میں کیا ایسی چیز آئی ہے جس سے کہ شرک کی طرف چلا گیا؟ یہ تو بڑی خوبصورت باتیں اور ساری بخاری شریف میں موجود ہیں چیزیں. جی دیکھیں صحیح بخاری کی جو 1010 نمبر حدیث ہے 1010، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو سمجھا دیا. کیا نعوذ باللہ رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ کا مرتبہ ختم ہو گیا تھا؟ نہیں، آپ کا تو مرتبہ آج کی ڈیٹ میں اس مرتبے سے زیادہ ہے جو آپ کی مدینے کی زندگی میں تھا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہے. آپ کی جو قیامت کی زندگی ہے وہ دنیا کی زندگی سے بہتر ہوگی، آپ کی جنت کی زندگی آپ کے میدان معاشر کی زندگی سے بہتر ہوگی. لیکن اس کے باوجود سیدنا عمر امت کو عقیدہ سمجھا رہے ہیں کہ جب تک نبی الاسلام موجود تھے ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے. ان کی وفات کے بعد ان کے چچا سے دعا کروا رہے ہیں. آپ کے لیے بڑا آسان تھا کہ قبر رسول پہ جا کے دعا کروا سکتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، تو آپ قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیں اور ہمارے لیے دعائے خیر فرمائیں. اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی ہے. اس کے الٹ یہ والی روایت موجود ہے، اور جو اس طرح کی روایتیں ہیں وہ بڑی کمزور سی روایتیں ہیں جن کو محدثین نے ایکسپٹ ہی نہیں کیا ہوا. اصل روایت یہ ہے کہ نیک آدمی سے جا کے آپ نے دعا کروانی ہے. البتہ جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ کسی بزرگ کا وسیلہ ڈالنا اور یہ کہنا کہ اللہ مجبور ہو جائے گا کہ جب اس ہستی کا واسطہ اسے پیش کیا جائے گا تو وہ ضرور آپ کو نوازے گا، تو یہ چیز بتدریج آپ کو شرک کی طرف لے جاتی ہے. یہ شرک بنتا ہے جب آپ کسی بزرگ کو ڈالتے ہیں، یہ فرما رہے ہیں آپ، اس کا وسیلہ نہیں، وہ شرک اس طرح تو نہیں بنے گا. ہم اسے کہیں گے غیر مشروع یہ وسیلہ ہے. شرک اس وقت بنے گا جب آپ کسی بزرگ سے مانگنا شروع کر دیں گے. جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور آپ کسی ہستی کو بیچ میں اس حوالے سے ڈالتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آج کی دنیا میں یا کبھی بھی کوئی ایسے لوگ گزرے ہیں جو کہ اپنے بزرگوں کو خدا کا درجہ دے کے ان سے مانگتے تھے؟
جی بالکل ایسے قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان ہستیوں کو صرف اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گی. تو یہ تو شرک ہے. یعنی کسی ایسی ہستی کو پکارنا مدد کے لیے اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ کے قریب ہمیں کر دے گا. اسی طریقے سے لیکن ایک استاد بھی تو قریب کرتا ہے نا اللہ کے, سمجھاتا ہے. ایک مرشد ہے وہ بھی سمجھاتا ہے اللہ کے قریب ہی. یہی قریب کرنے کے طریقے ہیں یا کچھ اور ہیں؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ٹیچر تو آپ کے سامنے موجود ہے نا. آپ بلال بھائی آپ میرے سامنے موجود ہیں, میں آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہوں آپ مجھے جواب دیں گے, اور کل کو آپ فوت ہو جائیں اور بغداد شریف میں جا کے دفن ہو جائیں تو پھر تو میں آپ سے اقتباس اس طریقے سے اکتساب تو نہیں کر سکتا نا. جب آپ میرے سامنے موجود ہیں تو آپ کے علم سے آج ہم امام بخاری سے بھی فیض حاصل کر رہے ہیں. امام بخاری رسول اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے ہمارے لیے, لیکن ان کی علمی خدمات, یہ تو نہیں ہے کہ میں کہوں المدد یا بخاری میری مدد فرمائیے. تو اگر وہ سنتے بھی ہوں تو کہیں گے بھائی میں نے بخاری شریف تمہارے لیے لکھی تھی, تم اس کو پڑھو, اس پہ عمل کرو.